السلام علیکم۔ اب اسکول کی طرف سے بھی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اصل میں کئی مہینوں کے گیپ کے بعد ایڈمیشن کروایا تھا۔ جتنے مہینوں کا گیپ تھا اسکول والے اس کی بھی فیس تو چارج کرتے ہی۔ کچھ بکس نہیں تھیں، یونیفارم کاپیز کا بھی اضافہ ہوا، سب مل کر اچھی خاصی اماؤنٹ بن گئے۔ میں نے موجودہ منتھ کی فیس پے کی اور اس کی کلاسز سٹارٹ کروا دی تھی تاکہ مزید حرج نہ ہو۔ باقی پیمنٹ کے لیے کچھ ٹائم لے لیا، مگر ہر دوسرے دن نوٹ یا پھر کال آ جاتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسکول والوں کو فائنل ڈیٹ کیا بتاؤں ڈیوز کلیئر کرنے کی۔ اگلے مہینے سے قرض کی قسط کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اگر کرائے سے جان نہیں چھوٹے گی تو گھر کے اخراجات، قرض کی قسط، اسکول کے ڈیوز پلس گھر کا کرایہ کہاں سے ادا ہوتا۔ ہاتھ کے فریکچر کی وجہ سے روزگار کے کام کا بھی نہیں پتا تھا کہ کب کچھ کر پاؤں۔ ان سب تکلیفوں سے اچھا خاصا دماغ پکڑا تھا، مگر ان سب لوگوں کو میری تکلیف کا رتی برابر احساس نہ تھا۔ اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر میری تکلیف کا مزہ لے رہے تھے۔ پھر بھی میں نے حتیٰ الامکان اپنے مائنڈ کو کول رکھتے ہوئے بظاہر اسما اور زاہد بھائی اور طارق جاوید کی من پسند حاضریاں لگائیں۔ ان کے گھروں میں اذیت سے کرایہ لگا لگا کر بھوکے پیاسے گھر سے نکل آنا اور تھک کر نڈھال بھوکے سو جانا ہوتا۔ میں تو یہ تکلیفیں اس لیے کاٹنے پر پابند تھی کہ میرے بڑوں نے اور اپنوں نے میری زندگی سزا بنا دی تھی، اور مجھے سزا کو کاٹنا تھا اور چلتے رہنا تھا اس وقت تک جب تک سرکل پورا ہو کر الٹی گنتی دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ گیا وقت واپس نہیں آئے گا۔ یہ وقت نکل گیا تو کئی دل تڑپیں گے، کئی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ آنکھیں خون کے آنسو روئیں، اس لیے ہونٹوں کو سیے موقع دے رہی تھی۔ میری روح چلا رہی تھی، روک لو خدارا، آنے والے اندھیرے کو روکو جو ہم سب کی زندگیوں پر چھانے والا ہے۔ اور اگر اب بھی آنکھیں نہ کھولی تو اعمال کا یہ اندھیرا زندگیوں کو نگل جائے گا۔ بے حسی نفسا نفسی کی جو بنیادیں تم لوگ ڈال چکے ہو، اس پر تمہاری اولادیں اپنی زندگی کی تعمیریں کر کے اپنا اور تمہارا سکھ کھو دیں گی۔ مگر پورا سال میری روح چلاتی رہی، پر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بنجر آنکھوں سے بہتے خشک آنسو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آخر آنکھیں رکھتے ہوئے کیوں اندھے ہو گئے ہیں؟ کان رکھتے ہوئے کیوں بہرے ہو گئے ہیں؟ کیوں ظالم بن رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ افسوس اس بات پر تھا کہ ان سب کی بھینٹ میرا بچہ بھی چڑھ رہا تھا۔ اس کے فیوچر کو ان کی نظریں بد لگ چکی تھی۔ ظلم اور تکلیف سہنا اس کی گھٹی میں تو پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ جب رات بھوکے سوئے بچے پر نظر ڈالتی تو سوچتی یہ ظلم دنیا کو کہاں لے کر جائے گا۔ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کچھ نئے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، ظلم کا راستہ کشادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کئی فٹ کے چوڑے کشادہ راستے پر سب دوڑتے جا رہے ہیں، مگر ذرا سر اٹھانے کی زحمت کوئی نہیں کر رہا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیچھے دیکھو، پیچھے، میں کہوں گی سامنے دیکھو۔ جو پیچھے چھوڑ چکے تھے وہ ہولناک صورت اختیار کر کے تمہارے آگے کھڑا ہے، آنے والا ہے۔ اکثر کم پیسوں کی وجہ سے میں اور میرا بیٹا میلوں چلتے اسما کے گھر پہنچتے، مگر اسما کو شرم نہ آتی۔ کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بہانہ، کبھی زاہد گھر نہیں۔ ایسا آپ بھی کہیں طارق جاوید سے آپ اس کے پاس جائیں۔ اسما ایک چکر اس کے پاس لگاتی ہوں اور ایک چکر تمہارے پاس، وہاں بھی یہی باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے سنتی ہوں۔ جب تنگ آ گئی تو کہا ٹھیک ہے اسما، اب جتنا بھی ڈیلے ہوگا میرے گھر کا کرایہ پھر تمہارے ذمہ۔ میں جب جہاں رہوں گی مالک مکان کو تمہارا ایڈریس دے دوں گی کہ ان سے لیں کرایہ۔ نہیں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، زاہد آ جائیں، میں خود آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نیکسٹ طارق سے بھی فائنل بات کرنے کا سوچا کہ آپ اتنے چکر لگوا رہے ہیں، چھوٹی سی بات کو اتنا لٹکا رہے ہیں، ہمیں عاجز کر دیا ہے۔ اگر نہیں ریسیونگ دینی تو صاحب بتا دیں۔ کہنے لگا جی پلاٹ آپ کے نام ہے، آپ گھر بنائے رہے ہیں، کیوں نہیں بنا رہے؟ میں نے کہا پیسے بنانے کے آپ دیں گے یا ایسا کریں آپ بنا دیں، میں رہ لیتی ہوں۔ آپ نے کہا بھی تھا کہ ہم کنسٹرکشن کا کام بھی کرواتے ہیں، آپ کا بھی بنا دیں گے۔ میں نے جن سے مزید قرض لینا تھا ان سے نہیں لیتی، آپ کو پے کر دوں گی۔ کہنے لگا نہیں وہ آپ خود بنا لیں، ورنہ بنانے کے پہلے پیسے دیں پھر۔ میں نے کہا کہ گھر کے پیپر رکھوا کر ہی پیسے لوں گی، اس لیے آپ ریسیونگ دیں جتنے آپ لے چکے ہیں۔ کہنے لگا نہیں جی، جب پیسے پورے ہوں گے تبھی اسٹامپ پیپر لکھ کر دوں گا۔ میں سمجھی شاید جو اس سے 2 لاکھ کی ادائیگی کے لیے ٹائم لیا تھا وہ اس کی بات کر رہا ہے۔
خالہ نے رات کو ہی فون پر کہا تھا کہ میں بنانے کے لیے 1 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں کروا دوں گی، یہ پیسے بنانے میں شامل کر لینا۔ میں نے اس سے کہا اگر میں وہ پیسے بھی ابھی ہی ادا کر دوں تو اس میں آپ مجھے کتنی چھوٹ دیں گے؟ کہنے لگا 50 اور چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں جو بنانے کا انتظام کر رہی تھی ان پیسوں سے آپ کو کلیئر کر دوں تاکہ آپ ریسیونگ دیں، باقی کا اللہ مالک ہے۔ خالہ سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کا کلیئر کر دو تاکہ ڈاکومنٹس پورے ہوں۔ چونکہ کینٹ کی طرف تھی تو سوچا وہاں کے بینک سے ہی معلوم کرتی ہوں کہ اکاؤنٹ کھلواؤں نیا یا کیسے پیسے ریسیو کروں۔ ادھر ادھر سے پوچھتے پوچھتے ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ ہی گئے۔ برانچ وزٹ پر معلوم ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے اکاؤنٹ یہاں سے بھی رن ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں پھر موڑ والی برانچ نے ایسا کیوں کہا جہاں اسما اور زاہد بھائی لے کر گئے تھے۔ اب افسوس ہوا، خود ہی معلوم کر لیتی کسی اور برانچ کا تو پہلے والے چیک بھی خود بنا لیتی تاکہ آئندہ اسما کی وجہ سے جس پریشانی میں پھنسی تھی وہ نہ پھنستی۔ مگر ایسی آئی کو کون ٹال سکتا ہے جو آئی ہی میرے اپنوں کی وجہ سے ہو۔ بہرحال میں نے چیک بنایا اور طارق کے پاس گئی کہ یہ لیں باقی پیمنٹ اور اسٹامپ پیپر دے دیں۔ کہنے لگا جی وہ بنانے کے لیے دیا ہے، کل پرسوں مل جائے گا، آن لائن ہے تو ذرا ٹائم لگتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے 4 مرلے جگہ دی تھی ان پیسوں میں؟ کہنے لگا جی بالکل۔ پھر 3 مرلے فرد پر کیوں لکھی ہے؟ وہ تھوڑا گڑبڑا گیا۔ وہ جی 4 ہی ہے، ذرا پٹواری کا حساب کتاب اور ہوتا ہے لکھنے کا وغیرہ وغیرہ۔ پھر پتہ نہیں کون کون سی دائیں بائیں کی باتیں جو زمین کے حوالے سے مخصوص لینگویج ہے میرے علم میں جو نہیں ہے، اس لیے کئی باتیں میرے سر پر سے گزر گئیں۔ میں نے کہا جتنی زمین دی ہے، جتنے ہم نے چیک دیے ہیں، 2 اسما کی طرف سے اور 1 میرے نام سے، وہ سب مینشن کیے گا۔ اور یہ پلاٹ بلال ٹاؤن کا ہے، یہ بھی اس لیے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے گاؤں کا ہے، اس نے بیوقوف بنا کر ٹاؤن کے ریٹ پر آپ کو دے دیا ہے۔ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پلاٹ سے آگے آدھی گلی تک ساری زمین میرے مامے کی ہے اور اس فصل کی کٹائی کے بعد میں نے لے لینی ہے، اور یہ گلی مسجد والی سیدھی توڑ آپ کی گلی تک ایک ہو جائے گی، اس لیے کہ میں نے گلی کے سارے پلاٹ بیچ دیے ہیں۔ چلے آئے میرے ساتھ۔ پھر وہ گلی کے اینڈ تک آ گیا اور آگے فصل پر لوگ کام کر رہے تھے، وہاں اس کی ممانی بھی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی مامی کو مخاطب کر کے کہا کیوں مامی، ایس زمین میں لے لینی ہے فصل تو بعد؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور اسپاٹ لہجے کے ساتھ ہلکا سا سر ہلایا جیسے زبردستی کسی نے بلوایا ہو۔ کہنے لگا اے ساری زمین ساڈی ہے، اسی توڑ ٹاؤن دی گلی بنانی ہے، تسی مطمئن ہو کر جاؤ، سارا تانوں لکھ کر دیاں گے، جتنا چیک دیا ہے وہ بھی، جتنا کیش دیا ہے وہ بھی۔ میں گھر آ گئی۔ نیکسٹ ٹائم جب بات کی تو کہنے لگا آپ اسما کو ساتھ لے کر آئیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ مجھے نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا نہیں، لیتے وقت جب رجسٹری کی تھی وہ لوگ ساتھ تھے، پیسے بھی انہوں نے پکڑائے تھے، اسٹامپ کے لیے بھی وہی ساتھ آئیں۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی، پھر کہا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ شامل تھے اس لیے کہ آدھی کے قریب پیمنٹ میری ان کے پاس تھی۔ پھر مشورے کے حوالے سے پلس خالہ نے ان کو ذمہ داری دینے کے حوالے سے موجود تھے وہ، مگر باقی کے معاملات میں ان کے ساتھ خاص مشروط کر دینے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آخر اماؤنٹ تو میری طرف سے ہی بنتی ہے، اسما کا ذاتی اس پلاٹ میں کوئی روپیہ بھی نہیں۔ میں اپنے طور پر خود ان کو زور دوں کہ پیسے انہوں نے آپ کو پکڑائے تھے وہ الگ بات ہے، مگر آپ اس بات کو شرط بنائیں کہ وہ آئیں گے تو اسٹامپ پیپر دیں گے، کسی صورت نہیں بنتا۔ طارق کہنے لگا بنتا ہے جی، کیوں نہیں بنتا؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، پیسے انہوں نے پکڑائے اس لیے وہ بھی آئیں۔ چونکہ پوری بات وہ بتا نہیں رہا تھا اس لیے یہ باتیں اس وقت مجھے اس کی بلا وجہ کی اڑی بازی لگیں، مگر کریدنے کی مجھے عادت نہیں، اس لیے کہا میں اب انہیں لے کر آتی ہوں۔ کہنے لگا باجی برا نہیں ماننا، کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اندازہ تو مجھے اس بات کا ہونے لگا تھا کہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ خیر اسٹامپ پیپر کے حوالے سے بھی میں لگاتار طارق جاوید تو اسما کی طرف 15 روز چکر لگاتی رہی، بیماری چاہے میری ہو یا بچے کی، اسکول سے چاہے چھٹی کروانی پڑے، ورنہ اسکول سے سیدھے لے کر اسما کی طرف پہنچ جاؤ اور رات تک بیٹھے رہو، پھر سونے کے لیے اپنے گھر آؤ، اس لیے کہ میں کسی کے بستر وغیرہ سونے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہتی تھی، جیسے کھانا کھانا نہیں چاہتی تھی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ یہ سب باتیں اسما کو اچھی طرح پتہ تھیں کہ میں نیند اور بھوک کی تکلیف اٹھا کر ہاتھ میں پیسے نہ ہونے کے باوجود کرائے لگا کر جہاں جتنا ممکن ہوتا
پیدل چل چل کر اس تک پہنچتی ہوں۔ پھر بھی وہ گھٹیا پن دکھا رہی تھی۔ اصل میں سیالکوٹیوں کی نیچر کے مطابق ان کو تکلیف نہیں دے رہی تھی، سراسر خود کو تکلیف میں ڈالا ہوا تھا۔ اگر دن رات کے لیے مونگ دلنے کے لیے اس کے گھر میں ہی رک جاتی اور ہر آئے گئے کے سامنے بھی تذکرہ کرتی تو اسما اپنی عزت کو وقت پر کام کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں ہمیشہ ہر جگہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خود کو برا بنانا بھی پڑے تو بن جاتی ہوں۔ اس کے گھر بیٹھنے کے دوران ساس، نند، دیورانی، جٹھانی کوئی بھی اگر آ رہا ہے، مجھ سے بھی سلام دعا ہوتی، کون آیا ہے؟ باجی مینا ملن آئے نے۔ اصل وجہ وہ بتاتی نہیں تھی اور میں بھی پورا اس کی عزت کا خیال رکھتی تھی، اور یہی میں ہر جگہ غلط کرتی رہی ہوں۔ تب انتہا کی پریشانی اٹھائی سب سے، اور میٹھی گولی کی طرح آسانی سے لوگ مجھے نگل لیتے تھے۔ چونکہ بیٹا اکثر ناشتے کے بغیر اسکول جاتا اور واپسی میں سیدھا اسما کی طرف لے آتی اور وہیں بسکٹ وغیرہ لے دیتی تاکہ تھوڑا رات تک آسرا ہو جائے۔ وہ اپنے ساتھ اسما کی چھوٹی بیٹی حوریہ کے لیے بھی ضرور لیتا۔ معاملات کیسے ہی چل رہے ہوں، کتنا ہی کسی نے ہمارے ساتھ ناحق کیا ہو یا تکلیف پہنچا رہا ہو، مگر بچوں سے ہم ہمیشہ محبت سے ہی پیش آتے ہیں کہ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، پھر ان کا کیا قصور۔ مگر ٹرینڈ یہ ہے اس دنیا میں، اگر کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یا اب اپنے مطلب کا نہیں رہا تو اس انسان کے بچے بھی آپ کو اتنے ہی برے لگتے ہیں۔ یہاں بھی شاید ہم غلط کرتے تھے کہ ہماری اچھائی ہمارے آڑے آتی تھی اور قدر بھی نہیں ہوتی تھی کسی کو، کیونکہ ہر عمل ہمارا اللہ رسول کی رضا کے لیے جو ہوتا تھا۔ اس روز بھی میرا بیٹا کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب بھوک ناقابل برداشت ہوئی تو میرے کان میں آہستہ سے کہہ کر بسکٹ لینے چلا گیا۔ باہر حوریہ کو دیکھ کر اس کے لیے بھی لیے اور اسے دے دیے۔ زاہد بھائی بھی باہر تھے، انہوں نے بہت روڈ لہجے میں بیٹے کو منع کیا اور کہا واپس لے لو۔ اس نے پیار سے کہا نہیں میں نے حوریہ کے لیے لیے تھے۔ انہوں نے بھی پھر سخت لہجے میں کہا، میرا بیٹا نہ مانا اور اصرار کرتا رہا کہ یہ اس کے لیے ہیں۔ زاہد بھائی نے غصے سے ہاتھ مارنے کی کوشش کی، میرا بیٹا پیچھے ہٹ گیا مگر پھر بھی ان کا ہاتھ کان پر پریشر سے لگا۔ پھر انہوں نے اسے بسکٹ واپس پکڑا دی۔ وہ جب اندر آیا تو ہانسا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، ویسے ہی کان میں درد۔ میں نے دیکھا تو کان ریڈ ہو رہا تھا۔ جب زیادہ پوچھا تو کہنے لگا وہ زاہد بھائی نے حوریہ کو بسکٹ لینے نہیں دیا، میں نے اس کے لیے لیا تھا۔ واپس کرتے ہوئے ہاتھ لگ گیا، یہ لیں آپ خود دے دیں۔ اسما اس وقت قریب بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس وقت اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، بعد میں لے لے گی۔ اسما نے سنتے ہی فوراً کہا ابھی فیڈر پی کر گئی ہے نا، میں دے دوں گی اسے۔ بظاہر تو یہ بات بہت معمولی ہے، مگر تذکرہ اس لیے کیا کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی رہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دلوں میں کتنا بغض اور جلن تھی، مگر میری فطری سادگی میں بھانپ ہی نہ پائی۔ اس کے بعد بھی 2-3 چکروں میں یہ ہوا کہ زاہد رات کو 3 بجے آئے ہیں، زاہد کل سے گھر پر نہیں ہے، زاہد صبح آئے ہیں۔ میں ارلی مارننگ ہی پہنچ گئی اور کہا چلو آج فائنل کرتے ہیں۔ اس دن میں لاؤنج میں ہی بیٹھی، وہ اصرار کرتی رہی آپ ادھر آ جائیں ڈرائنگ روم میں، آرام سے بیٹھیں، باہر سردی ہے۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلسل سرد و گرم حالات فیس کر ہی رہی ہوں، تھوڑی دیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اکثر میں قرآن ساتھ لے آتی، اس لیے کہ سارا وقت سفر میں اور اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں قرآن پڑھ ہی نہیں پاتی تھی، اور ہر دوسرے دن اس دکھ سے گزرتی کہ کبھی قرآن کا کبھی نماز کا پڑھنا رہ جاتا اور قضا میں شمار ہو جاتی۔ اس لیے طے کر لیا کہ چاہے اب راستے میں بھی پڑھنا پڑے پڑھ لیا کروں گی۔ جب لوگ برا کام کرتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے اور رب کو ناراض کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو میں ایک اچھا کام کرتے ہوئے کیوں شرماؤں؟ لوگوں کو جو سمجھنا ہے سمجھنے دو۔ اسما بھی اپنے معاملات میں لگی رہی، تھوڑی دیر کے لیے پاس آ کر بیٹھی، کہنے لگی کل آپ کی امی آئے تھے۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کر بیزاری سے کہا میں تے ہن چڑ گئیاں انہاں کولوں، انہاں نے کچھ نہیں کرنا، نیریاں گلاں کر دینے، کران گی ہن مینوں سمجھ آ گئی آنٹی شبینہ دی، میں تے اگوں تو منع کر دینا ہے، کوئی ضرورت نہیں میرے گھر آن دی، کنی چیر آ کر بیٹھے رہندے نے میرے کول، انڈا ٹائم نہیں ہوندا۔ انداز بھڑکانے والا تھا، دکھ ہو رہا تھا سن کر، مگر بھابھی خود ایسی نوبت لے کر آ رہی تھیں، ایسا کہنے کا موقع دے رہی تھیں۔
جن باتوں پر انہوں نے عمل کرنا ہی نہیں تھا وہ کیوں دوسروں کے سامنے بولتی نہیں تھی؟ میری بات اور تھی، مجھے تو بچپن سے ہی صرف باتوں میں ٹرکاتی رہی ہیں، اس لیے میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ میری ذات کے لیے ان کے پاس صرف باتیں ہی ہیں۔ چاہے میں کتنے ہی قیامت خیز صورتحال سے گزر رہی ہوں گی، ان کی باتوں کے انداز میں فرق نہیں آئے گا۔ مگر باہر والے تو یہ نہیں جانتے تھے نا، یہاں تو بولنے سے پہلے ذرا خیال کر لیتی۔ زاہد بھائی کمرے سے نکلے تو میں نے کہا چلیں اسما؟ وہ کہنے لگی بس زاہد ناشتہ کر لیں پھر گاڑی نکالتے ہیں، میں اتنی دیر میں بچوں کو تیار کر لوں پھر چلتے ہیں۔ خیر خدا خدا کر کے ان کی تیاریاں پوری ہوئیں۔ ہم لوگ جب تارے کی طرف پہنچے، گھر کے باہر ابھی گاڑی میں ہی تھے۔ زاہد بھائی نے کال کی، کچھ باتیں کی اور کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آنے سے پہلے بتایا بھی تھا، پھر گھر پر کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خود بات کر لیں۔ جب میں نے کی تو طارق کہنے لگا باجی اچانک ضروری کام آ گیا تھا، مجھے آنا پڑا، آپ لوگ بیٹھیں چائے پانی پئیں، ذرا دیر ہو جائے گی پھر میں آتا ہوں۔ اسما کہنے لگی بچوں نے ٹیوشن بھی جانا ہے، آپ لے لیے گا، ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کی موجودگی میں دینا چاہ رہا ہے۔ کہنے لگی لیکن ہم آئے تو تھے، وہ خود گھر پر نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو پھر آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کہیں گی آ جائیں گے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا کہ طارق جاوید اتنا ٹال مٹول کیوں کر رہا ہے، اگر وہ انکاری ہو گیا کہ اسے پیسے دیے ہی نہیں گئے تو؟ کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم گواہ ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ سے پیسے دیے ہیں، پھر آپ کو آن لائن اسٹامپ پر لکھوا کر دیں گے، اگر وہ انکار کرے تو اس پر کیس ہو سکتا ہے، اسی لیے 1200 والا اسٹامپ کروا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ لوگ مجھے گھر پر ڈراپ کر کے چلے گئے۔ اسما جب بھی اس حوالے سے آئی موسٹلی بچوں کے ساتھ ہی آئی، میرے ساتھ انہیں کئی چکر بھی لگانے پڑتے تو ان پر بھاری نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کون سا پیدل چلنا تھا۔ دوسرے وہ سنباد کی نیت سے نکلتے کہ بچوں کو آؤٹنگ وغیرہ کے لیے جانا ہوتا، تھوڑے فاصلے پر وہ میری طرف سے بھی ہو کر جاتے، پر شو یہی کرتے کہ اسپیشل میرے کام کے لیے آئے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد مغرب کے قریب میں دوبارہ طارق کی طرف گئی، حالانکہ ہمت نہیں تھی اور کئی روز سے چکر لگانے کی وجہ سے گھر کے کاموں کا بھی انبار لگ چکا تھا، مگر اس نیت سے گئی کہ آج اس سے پوچھ کر ہی آؤں کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ میں باقی اماؤنٹ کا چیک بھی ساتھ لے گئی۔ اتفاق سے اس وقت وہ گھر کے باہر ہی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ کو اپنے پاس بار بار چکر لگوانے کا شوق ہے۔ آپ ایک بات کریں، یہ کیا طریقہ ہے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے؟ میں ہر کام چھوڑ کر آپ کے گھر کے آگے ہی ڈیرا ڈال لیتی ہوں۔ کہنے لگا باجی کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اسے شدت سے دل چاہا تھپڑ رسید کر دوں، مگر اپنی خواہش پر کنٹرول کیا اور کہا کہ چھوٹے تو آپ ہیں نہیں اور نہ میں۔ مانا سادگی ہے، لوگوں کی چالاکی کو فوراً نہیں سمجھ پاتی، مگر جتنا لمبا آپ کھینچ رہے ہیں اور ٹال مٹول کر رہے ہیں، کسی چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سن کر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا باجی منو ٹالن دی ضرورت نہیں، پیسے پورے ہو جان تو اسٹامپ لے لو۔ میں نے غصے سے کہا جو 1 مہینے کا ٹائم لیا تھا 2 لاکھ کے لیے تو آپ کی رضامندی سے لیا تھا، اگر آپ ایگری نہیں تھے اسی وقت کہتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر دم پر پاؤں رکھ لیا کہ پہلے پیسے پورے ہو جائیں، جو دے چکے ہیں ان کا تو لکھ کر دیں، اور یہ باقی کی رقم کا چیک ابھی آپ لیں اور اسٹامپ دیں۔ اس نے چیک دیکھنے کے بعد کہا رقم پوری نہیں۔ اب تو میرا دل چاہنے لگا کہ کوئی چیز ملے اور اس کے دماغ پر رسید کر دوں، پھر بھی صبر کا گھونٹ پی کر ساری کیلکولیشن کر کے اس کے سامنے رکھی تو کہنے لگا باجی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے ریکویسٹ کر کے کہا پھر آپ کی مہربانی ہے اب پریشان نہ کریں، اسٹامپ دیں تاکہ آگے کیا کرنا ہے میرا دماغ سوچ سکے۔ چلیں جب اسما لوگ آتے ہیں تو میں نے فوراً کہا وہ آئے تھے، اب ان کا کہنا ہے کہ میں خود لے لوں، وہ بال بچوں والے مصروفیت ہوتی ہے، روز روز تو چکر نہیں لگائیں گے۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا آپ ان سے وجہ پوچھیں۔ میں نے کہا ریسیونگ آپ نہیں دے رہے، ان سے کیوں پوچھوں؟ اس کا تعلق آپ سے ان سے نہیں۔ کہنے لگا انہی سے ہے۔ میں نے کہا انہوں نے پیسے آپ کو دے دیے ہیں، میرے سامنے چیک بھی دیے ہیں۔ کہنے لگا جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا، مطلب آپ کو پیسے نہیں ملے؟ وہ دوسری طرف منہ کر کے آہستہ سے بولا تائیں تے اسٹامپ نہیں دے رہا۔ میں سن دماغ کے ساتھ تھوڑی دیر جوں کی توں بیٹھی رہ گئی، پھر کہا بھائی کتنے پیسے رہتے ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا 1 لاکھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پیسوں کے ساتھ آئیں گے، اب آپ اسٹامپ تیار رکھیں۔ کہنے لگا میں صبح ہی بھیج دینا وہاں منڈے نو کچہری۔
میں بے جان جسم کے ساتھ خود کو گھسیٹتی ہوئی گھر تک گئی. ایسا لگا کئی گھنٹوں کا سفر کر کے گھر پہنچی ہوں. شدید دکھ نے مجھے آ گھیرا تھا. اسما ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اسے ایک لمحے کا احساس نہ آیا. میری زندگی کی ہر تکلیف اس کے سامنے نہ سہی، مگر جتنا بھی وہ جانتی ہے اس میں کون سی خوشی میرے پاس تھی، یا مجھے ملی جو اس نے بھی حصہ ڈالنے کی کوشش کی برا کرنے میں. میں تو پہلے ہی ہر جگہ ہر رشتے سے تکلیف اٹھا چکی تھی. بس لگتا ہے ایک اس کی کمی رہ گئی تھی. حیران اس بات پر تھی کہ ذرا سا بھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا. یہاں پھر انتہائی ایکسپرٹ ہو چکے تھے دونوں میاں بیوی اس طرح کے کاموں میں. کتنے کانفیڈنس سے آنکھوں میں دھول جھونک دیتے تھے، مگر وہ کس لیے یہ سب کر رہے تھے؟ ان کی ساری روٹین، گھر کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے. اور اگر ایسا ہو بھی، کیونکہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی اونچ نیچ، یہ کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کیا انسان ایسی حرکتوں پر اتر آئے؟ یہ کسی کے خاندانی ہونے کی نشانی تو نہیں ہے. چلیں شروع سے نہ صحیح، مگر اس وقت تو ماشاءاللہ سب اسما کے میکے اور سسرال میں ٹھیک ٹھاک ہیں. مالی لحاظ سے اسے کہیں سے بھی سپورٹ مل سکتی تھی، پھر ان گھٹیا حرکتوں پر اترنے کی ضرورت نہیں تھی. کتنی غلط بات ہے. آپ اپنی شان و شوکت کو تو کم نہ کریں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گھومنے پھرنے میں تو کمی نہ آئے، مگر اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ادھر ادھر سے کر کے دوسروں کو تکلیف میں ڈال دو. اور تکلیف دے بھی رہے ہیں تو کس سے؟ جو پہلے ہی دکھوں کا مارا. اور مجھے حیرت سب سے زیادہ اس بات پر تھی کہ 2 مہینے میں اس سے مسلسل پوچھتی رہی ہوں کہ اگر وہ ابھی نہیں دینا چاہتی ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو بتا دے، مگر مسلسل اس کے یہی الفاظ ہوتے، نہیں مینا باجی ایسی کوئی بات نہیں. میں نے تو لیتے وقت بھی کہا تھا جب آپ کہیں گے آپ کو فوراً مل جائیں گے پیسے، بس محسن کی وجہ سے تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں. پھر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا دل بہت برا ہونے لگا اور قطعاً دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسما سے اس سلسلے میں بات کروں. اب کروں بھی تو کیا؟ وہ پھر کوئی کہانی کر دے گی. اب مجھے پیمنٹ کلیئر کر کے اسٹامپ لینا تھا تاکہ میں بھی ان مسائل سے نکل سکوں جس میں پھنستی جا رہی تھی. پہلے خیال آیا اس میں کہ امی وغیرہ سے بات کرتی ہوں، مگر ان کے گھر جانے سے بات سب میں پھیل جاتی، اس لیے کہ گھر میں اور بھی افراد موجود ہوتے. اسما کی بھابھی وغیرہ کے علم میں آتی تو شاید اسما کو یہ بات پسند نہیں آتی. اب بھی میں اس کی عزت کی ہی فکر کر رہی تھی.